باب نمبر 35 غیر اللہ کو دوست بنانے اور میدان قیامت کے بیان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَفَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یعنی مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں کی طرف مطلقاً میل کرنا منع ہے۔ عبد الرحمن نے کہا ہے کہ میلان کے یہ معنی ہے کہ ظالموں و فاسقوں کو ان کے ظلم و کفر سے نہ روکے، اور ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں اور مسلمان فاسقوں کی طرف مطلقاً توجہ نہ کرے اور ان کو دوست نہ بنائے۔ نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ رکون و میلان جس سے منع کیا گیا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ ظالموں کے طریقے کو پسند کیا جائے اور ان پر انکار نہ کیا جائے، بلکہ غیروں کے پاس ان کی تعریف و توصیف کی جائے اور ظلم و فسق و فجور کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، لیکن ان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کی صحبت میں جانا اس خیال سے کہ ان کو تعلیم کریں اور ظلم و فسق سے روکیں اور ان کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کسی دنیاوی حقوق کا مطالبہ کریں، اس قسم کا خلط و ملط منع نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے اس میں رخصت ہے، لیکن تقوی پرہیزگاری کا مقتضی یہ ہے کہ ان سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے واسطے کافی نہیں ہے؟ اس واسطے ان کی طرف مائل نہ ہونا اولا ہے، خصوصاً اس زمانے میں کہ ظالموں و منکروں پر انکار کرنا اور ان کو امر بالمعروف کرنا ممکن نہیں ہے۔ علاوہ اس کے ان کی طرف میلان و رکون میں غرور و تکبر کا شائبہ ہے، اور جبکہ فی الجملہ مائل ہونے میں آگ کے مس کرنے کا اندیشہ ہے، تو کیا حال ہوگا ان کا جو بڑے بڑے ظالموں اور سرکشوں کی طرف دل سے مائل ہوتے ہیں اور ان کے رنج و راحت میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی صحبت و ہم نشینی کو غنیمت سمجھتے ہیں اور ان کی عادات و حالات و لباس وغیرہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی فانی شان و شوکت کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے طعام لذیذہ و لباس فاخرہ پر رش کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں حقیقت میں بے حقیقت ہیں اور مچھر کے پر سے بھی خفیف و لطیف ہیں، اس قابل نہیں کہ عقل مندوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس خیال کر لینا چاہیے کہ تم کس کو دوست بناتے ہو۔ حدیث میں ہے کہ نیکوکار ہم نشین کی مثال نافع مشک کے اٹھانے والے کی طرح ہے، اگر تجھے دے گا نہیں تو اس کی خوشبو تو پہنچتی رہے گی، اور بدہم نشین کی مثال بھٹیارہ کی سی ہے، اگر تجھے جلائے گا نہیں تو اس کا دھواں تو ضرور پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سوائے اللہ کے کسی غیر کو دوست و مددگار بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یعنی نہایت کمزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دولت مند کی اس کی دولت مندی کی وجہ سے تعظیم کی، اس نے اپنے دین کی 2/3 ضائع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فاسق و بدکار کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے اور عرش کانپتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن یعنی قیامت کے روز ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفسرین میں اختلاف ہے کہ امام سے کیا مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا ہے کہ امام سے مراد ہر ایک انسان کا اعمال نامہ ہے جس میں اس کے اعمال ہوں گے، اور اس معنی کی تائید فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو شخص اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سے ہوتی ہے۔ ابن
ابن زید کا خیال ہے کہ امام سے مراد کتاب منزل من اللہ ہے، چنانچہ انجیل کے ماننے والوں کو یا اہل انجیل کہہ کر پکارا جائے گا، اور قرآن کے مقدمین معتقدین کو یا اہل قرآن کہہ کر آواز دی جائے گی علی ھذا القیاس۔ مجاہد و قتادہ کا قول ہے کہ امام سے مراد ہر ایک گروہ کا نبی ہے، چنانچہ اس طرح کہہ کر پکارے جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کو لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے معتقدین کو بلاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں کو آواز دو، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کا قول ہے کہ امام سے مراد زمانے کا امام مراد ہے، بس ہر ایک شخص اس امام کے نام سے پکارا جائے گا جس کے احکام کی وہ تابع داری کرتا تھا۔ حدیث صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے روز اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو ہر ایک مکار و غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی مکاری ہے۔ ترمذی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ ہر مسلمان پکارا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اس کا قد 60 ہاتھ کا دراز کیا جائے گا، اس کا چہرہ سفید کیا جائے گا، اس کے سر پر چمکدار موتیوں کا تاج رکھا جائے گا، وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا، وہ اس کو دور سے دیکھیں گے اور کہیں گے یا الہی ہمیں بھی یہ عنایت کر، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آ پہنچے گا اور کہے گا خوش ہو جاؤ تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہے، اور کافر کا چہرہ سیاہ کیا جائے گا اور اس کا جسم 60 ہاتھ دراز کیا جائے گا اور غبار آلودہ تاج پہنایا جائے گا، اس کے یار اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے نعوذ باللہ الہی ہمیں اس سے بچاؤ، اس کو ہمارے پاس نہ لاؤ، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا تم پر خدا کی مار و پھٹکار، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تفسیر میں کہا ہے کہ زمین نیچے سے ہلے گی اور اپنے مردوں اور خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی۔ پڑھا اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ فرمایا کہ زمین کی خبر کے یہ معنی ہے کہ وہ ہر ایک غلام و لونڈی کے اعمال کی شہادت دے گی جو انہوں نے اس پر کیے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کی حفاظت کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، اور جو اس پر نیک یا برا عمل کیا جاتا ہے وہ اس کی خبر دینے والی ہے۔